السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ محترم بھائیو، ابھی انشاءاللہ الرحمن ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 جو ہے اس کا لفظی ترجمہ اور مختصر تشریح جو ہے تفسیر وہ پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، ربو کا تیرے رب نے، للملائکتی فرشتوں کے لیے، انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ نائب یا جانشین۔ قالو تو کہا انہوں نے، اتجعلو کیا تو بنائے گا، فیہا اس میں، من یفسدو جو فساد کرے گا، فیہا اس میں، ویسفک الدماء اور بہائے گا خون، ونحن اور ہم، نسبح تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدی کا تیری حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں، لکا تیرے لیے۔ قَالَ کہا، انی بے شک میں، اعلم میں جانتا ہوں، ما لا جو نہیں، تعلمون تم جانتے۔ یہاں پر محترم بھائیو، اللہ رب العزت جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے لگے تو اس وقت فرشتوں کے ساتھ کچھ مکالمہ ہوا، کچھ بات چیت ہوئی، اس کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا، ربو کا تیرے رب نے، للملائکتی فرشتوں کے لیے، انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ ایک نائب۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز بڑی واضح ہو گئی ہے کہ اس گفتگو میں پتہ چل گیا کہ فرشتے جو ہیں یہ بھی ایک مخلوق ہے، اور انسان کے بنانے کا واقعہ جو ہے ابھی تذکرہ ہو رہا ہے، تو وہ فرشتے جو ہیں وہ اس سے پہلے موجود تھے، کیونکہ اللہ آدم کو بنانے کے لیے ان سے گفتگو کر رہے ہیں، اور فرشتے چونکہ موجود تھے تو ان سے گفتگو ہو رہی ہے۔ تو یہ چیز کنفرم ہو گئی کہ فرشتے جو ہیں وہ انسان کی پیدائش سے پہلے سے مخلوق اویلیبل ہے، موجود ہے۔ اور آج کل جو نیک صفت انسانوں کو یا نیکی کی قوتوں کو لوگ کہہ دیتے ہیں نا، یہ تو فرشتہ صفت ہیں یا یہ فرشتے ہیں، تو یہ کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ اگر ان کو فرشتہ مان لیا جائے تو پھر اصل فرشتوں کی نفی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شریعت نازل کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایمان کے درجے بیان فرمائے ہیں، بخاری شریف میں حدیث ہے، اس میں بھی اللہ پر ایمان کے بعد اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اگر اللہ کے فرشتوں پر ایمان نہیں ہوگا تو ایمان مکمل نہیں ہے۔ اس لیے فرشتوں کے علاوہ کسی اور کو فرشتہ کہنا یہ درست بات نہیں ہے۔ اب آگے آ گیا کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں، انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ ایک نائب یا جانشین۔ اب یہاں پر بڑی غور طلب بات ہے کہ آدم علیہ السلام کو بھیجنے کا مقصد، فرشتوں کے ساتھ جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ آدم کو بھیج رہا ہوں میں زمین کے اندر، میں نائب بنا رہا ہوں، خلیفہ بنا رہا ہوں، جانشین بنا رہا ہوں، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے خلیفہ ہیں، وہ اللہ کے جانشین ہیں، وہ اللہ کے نائب ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایسا سوچ نہیں رکھنی چاہیے، اور یہ بالکل غلط عقیدہ ہے۔ کیوں کہ نائب وہ ہوتا ہے جو کسی ذات کے فوت ہونے کے بعد اس کا جانشین مقرر ہو جائے، یا نائب وہ ہوتا ہے
جو کسی ہستی کے کام میں اس کی ہیلپ کرتا ہو، اس کو نائب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو نہ تو اللہ رب العزت کو موت آنی ہے اور نہ ہی اللہ کی کوئی اولاد ہے کہ ان کا کوئی جانشین بنے اس کا۔ اس لیے خلیفہ سے مراد یہاں پر ابن کثیر رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ نسل در نسل ایک نسل دوسرے کی جانشین بنے گی، یعنی انسان کو ہی خلیفہ کہا گیا، نائب کہا گیا، جانشین کہا گیا، کہ انسان ہی ایک دوسرے کے جانشین بنیں گے، ایک دوسرے کے خلیفہ بنیں گے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے جب فرما دیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب، یہاں تک بھائیو نائب کے متعلق، جانشین کے متعلق پیغام واضح ہو گیا کہ آدم علیہ السلام خود جانشین ہیں یا خود نائب ہیں یا ان کی نسل آگے نسل در نسل جانشین بنے گی، اس کو خلیفہ کہا گیا ہے۔ یہاں پر آدم کو خلیفہ کہنا یا انسان کو خلیفہ کہنا اللہ کا نائب اور خلیفہ نہیں ہے۔ کلیئر ہے جی؟ اچھا جی، اب آگے آ جائیں۔ کالو، تو فرشتے کہنے لگے، اتجعلوا، کیا تو بنائے گا، فیہا، اس میں، من یفسدو، جو فساد کرے گا، فیہا، اس میں، ویسفک الدماء، اور بہائے گا خون۔ اب فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو اس چیز کو بنا رہا ہے جو کہ زمین میں فساد کرے گا اور وہ خون بہائے گا۔ اب یہاں سے بات بڑی واضح ہو گئی۔ ایک بات تو پہلی یہ ہے کہ فرشتوں کو غیب کا علم تو ہے نہیں، انہوں نے یہ باتیں کیوں بیان کی؟ اگلی 30 اس سے آگے ایک آیت چھوڑ کر 32 نمبر آیت میں جو ہے وہ اللہ رب العزت کا جواب دیں گے۔ فرشتے خود کہتے ہیں کہ ان کو اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ نے ان کو بتایا، یعنی آدم کی پیدائش کے متعلق اور ساری معلومات فرشتوں کو اللہ نے پہلے دے دی ہوئی تھی، اس لیے وہ اللہ کے ساتھ صرف بات کر رہے تھے کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ اس طرح۔ اور دوسری بات کہ فساد کرنا اور خون بہانا، آدم علیہ السلام نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، تو پھر کیوں فرشتوں نے کہا؟ اس سے اب بات واضح ہو گئی کہ آدم کے بیٹوں نے، آدم کی اولاد نے فساد کیا، آدم کی اولاد نے خون کیا۔ تو مطلب کیا ہو گیا کہ خلیفہ جو ہے وہ انسان ہے، نائب جو ہے وہ انسان ہے، اور جانشین جو ہے وہ انسان ہے۔ آدم علیہ السلام نے تو کوئی خرابی نہیں نہ کی دنیا میں آ کے، نہ انہوں نے خون بہایا، ان کے بیٹے نے اپنے بھائی کا قتل کیا اور اس کے بعد خرابی پیدا کی۔ پھر آگے آنے والی نسلوں نے ساری جو بھی ہیں آگے سے آگے قیامت تک جو انسان آ رہے ہیں وہ انسان ہی خرابی پیدا کرتے ہیں، انسان ہی قتل و غارت کرتے ہیں نا۔ تو فرشتوں کا کہنے کا مقصد یہی تھا کہ انسان کو پیدا کرنے کا کیا فائدہ کہ وہ تو خون بہائیں گے اور وہ کیا کہتے ہیں بربادی، خرابی پیدا کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ چیز واضح ہو گئی جی کہ آدم علیہ السلام جو ہیں وہ خلیفہ یا نائب تو ہیں، لیکن ان کے جانشین انسان ہیں، آگے ان کی اولاد ہے ان کی جانشین، نائب ان کی، اور یہاں پر انسان کو نائب کہا گیا۔ اور فرشتوں کے وہی اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ نے ان کو دیا ہے، آگے چل کے آیات میں اس کا جواب مل جائے گا۔ اب آگے فرشتے کہہ رہے ہیں وَنَحْنُ، اور ہم، نُسَبِّحُ، تسبیح بیان کرتے ہیں، بِحَمْدِکَ، تیری حمد کے ساتھ، تیری تعریف کے ساتھ۔ یعنی فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری عبادت کے لیے اگر تو نے بنانا ہے تو ہم کافی ہیں، ہم تیری ہر وقت تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں لَكَ، تیرے لیے، یعنی ہم تو تیرے لیے تسبیحات تجھے بے عیب گنتے ہیں، پہلے ہی تسبیح تیری بیان کرتے ہیں، تیری حمد، تیری تعریف کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ قال، کہا اللہ رب العزت نے کہا پھر، انی، بے شک میں، عالم، جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ کو سارے معلومات تھی اور اللہ ہی ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ کو مکمل علم صرف اللہ کو ہے، نہ فرشتوں کو مکمل علم ہے، نہ انسان کو، نہ نبیوں کو، نہ انبیاء، کسی کو مکمل علم نہیں ہے۔ مکمل علم کے حامل جو ذات ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ مکمل علم جو ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے، اور اللہ جس کو جتنا عطا کر دے وہ اللہ کی دین ہے۔ وہ نبیوں کو جتنا عطا کر دے وحی کے ذریعے، وہ فرشتوں کو جتنا بتا دے اتنا ہی ان کو علم ہوتا ہے، اس سے زیادہ علم نہیں ہوتا۔ تو محترم بھائیو، یہ آج کی ہماری جو گفتگو تھی، جو فرشتوں کے ساتھ اللہ نے مکالمہ کیا اس کے متعلق ہے، اس کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آگے بھی انشاءاللہ جو 2 3 4 آیات آئیں گی اسی کے متعلق انشاءاللہ،
اور جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا واقعہ آئے گا اور آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو دونوں کو جنت سے نکالے جانے کا واقعہ پیش آئے گا، وہ آگے چل کر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔